अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आम तौर पर चीन का जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उनके जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, अनलाइक बाकी यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उनके मुकाबले में वो बहुत कम मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। ये चीन की एक पॉलिसी है, बड़ा मोहतात तरीके से चलते हैं। लेकिन आज एक अनहोनी हुई, गैर मामूली वाक़या हुआ कि बहुत अरसे के बाद चीन के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कुछ जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया। और जो कुछ जर्नलिस्ट थे, आई थिंक कोई 8 9 10 के करीब सहाफ़ी थे, उनको उन्होंने अपनी रिहाइशगाह इस्लामाबाद में, जो उनका डिप्लोमेटिक मिशन है, चीन की एम्बेसी है, वहाँ पर मदऊ किया और उनके साथ डिस्कशन हुई रिगार्डिंग जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोऑपरेशन है, हालिया चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो उनका ऑन द रिकॉर्ड जो बातें उन्होंने की, वो मैं लेटर हाफ में अपने इस वीलॉग में करूँगा। उससे पहले चीन के एक अहम डिप्लोमेट ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन की, यानी कि उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। तो उसमें उनके साथ काफ़ी खुलकर बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। वो डिस्कशन आई थिंक आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे अहम इस वक्त जो कंसर्न है, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का यही है कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 3 साल से एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। बावजूद इसके कि हमने देखा कि इलेक्शंस हुए इस साल फरवरी में, उसके बाद भी एक तसलसल से कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहता है। मसलन अगर आप इस महीने सिर्फ देखें, इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, आई थिंक बेशतर रोड्स यहाँ पर बंद रहीं, कारोबार बंद रहा। कुछ एहतजाज की वजह से बाद में जो SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जिससे आपको ये लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो आज गया या कल गया, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आती। और चीन जैसा जो बड़ा मुल्क जिसने अरबों डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रखी है, तो उसके लिए ये एक बहुत कंसर्न वाली बात है कि वो पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो आज गवर्नमेंट है वो कल रहेगी या नहीं रहेगी। और बाकी दुनिया के ममालिक का भी यही कंसर्न है। चीन की इसलिए मिसाल यूनिक है कि चीन में एक वन पार्टी सिस्टम है और वहाँ पर आपको पता है कि इस तरह से निज़ाम नहीं बदलता। तो उनकी एक आदत है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चलते हैं। तो जब उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ डील करना पड़ जाए जहाँ पर आपको पता नहीं है कि कल क्या हो जाए, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ, जब चीन के एक आला ओहदेदार से या उनके एक डिप्लोमेट से ये सवाल हुआ रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या उनको कंसर्न है पाकिस्तान में। जो आए रोज़ बात होती है कि हुकूमत स्टेबल नहीं है, मतलब तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से भी और ये वो। तो उन जो चीन के जो सीनियर एहलकार थे, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने जिक्र किया कि इसी हफ्ते उनकी किसी जो वेस्टर्न डिप्लोमेट हैं उनके साथ बात हुई और जो बातें आप कर रहे हैं, जो सवाल उनसे हुआ, उसी तरह की बातें वो भी कर रहे थे। वो भी काफ़ी कंसर्न थे रिगार्डिंग पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी नहीं है, तसलसल नहीं है पॉलिसीज़ का। तो उस वेस्टर्न डिप्लोमेट को चीन के जो एहलकार ने क्या जवाब दिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो चीन के डिप्लोमेट ने, और उसी में उसका उस सवाल का जवाब भी था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान में जो खदशात हैं। तो चीन के जो डिप्लोमेट ने वेस्टर्न डिप्लोमेट से ये कहा कि अगर ओवरऑल अभी देखें, ख़ास करके 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो उनके ख़्याल में और जो हालिया 26वीं आइनी तरमीम हुई है, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने फ़र्दर उसको एक्सप्लेन किया कि इस वक्त अगर मौजूदा हुकूमत देखें तो इसमें जो 2 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो इसमें मौजूद हैं और उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो नंबर 1 इशू है वो पाकिस्तान की मईशत है, उसको रिवाइव करना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी इकनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जो महंगाई है उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है, उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। IMF ने इवन अपने जो असेसमेंट्स हैं वो रिवाइज़ किए हैं कि इस साल पाकिस्तान में जो ग्रोथ है वो 3.2% रहेगी। तो इन तमाम जो इंडिकेटर्स को सामने रखते हुए जो चीन के डिप्लोमेट ने, उनका ये कहना था कि उन्होंने उस वेस्टर्न डिप्लोमेट को ये बताया कि चीन की तो ये असेसमेंट है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स या तमाम खदशात के बरक्स, हु नोज़ कि ये जो मौजूदा सेटअप है
پاکستان میں کچھ غیر متوقع کام کر جائے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو چین کا جہاں تک خیال ہے کہ وہ بڑے آپٹمسٹک ہیں پاکستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آفٹر سو مینی ٹائم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ایک کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو چین کے ڈپلومیٹ تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ موجودہ گورنمنٹ کی جو سب سے ایک اچھی بات ہے کہ وہ اس وقت سارا ان کا فوکس پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے اور اس میں اصلاحات لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ چین کے ڈپلومیٹ نے بڑی بات کی۔ پھر اوور آل وہ آپٹمسٹک تھے جو باقی جو پاکستان کے اندر منصوبے ہیں اور اس طرح کو لے کر کے۔ پھر جو چین کے امبیسڈر ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے ایک تو جو چین کے پرائم منسٹر کا دورہ ہے حالیہ اس کو انتہائی کامیاب قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عین اس ویژن کے مطابق تھا جو پرائم منسٹر شہباز شریف جب چین کے دورے پر گئے تھے تو سی پیک کی اپ گریڈڈ جو ویژن ہے اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ پھر کئی انہوں نے منصوبوں کا ذکر کیا کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو معاہدے ہیں اس میں دستخط ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے ریلیشن شپ کی وہ صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے، اور ان کو توقع ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور اوور آل ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے مثلا ان سے سوال ہوا کہ پاکستان میں حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات ہوئے جس میں آف کورس جو چین کے شہری ہیں جو سی پیک کے اوپر یا ادروائز کام کر رہے ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے چین کے جو امبیسڈر ہیں وہ بڑے کلیئر تھے کہ یہ چین کے لیے نمبر 1 ایشو ہے۔ اور چین کے پرائم منسٹر جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے جتنی بھی ان کی ملاقاتیں وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف، اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ، جس سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں انہوں نے چین کے جو شہری ہیں ان کی سیکیورٹی، چین کے جو منصوبے ہیں پاکستان کے ان کی سیکیورٹی کی ضمانت جو ہے انہوں نے مانگی ہے۔ جو انہوں نے کھل کر اور بڑی کینڈیڈلی بات کی، انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ شاید اس میں وہ بیرونی طاقتوں کا ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان جو تعاون ہے اس کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا کہ قطع نظر اس کے جو بھی اس کی وجوہات ہیں لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے چین کی حکومت کے لیے کہ ان کے شہری بے شک وہ پاکستان یا دنیا کے کسی خطے میں بھی کام کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے دہشت گرد نشانہ بنائیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ پریزیڈنٹ شی کے 2015 کے ایک بیان کا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اور وداؤٹ سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جو امپورٹنٹ ایک اور انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھلے جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر جس میں 2 چینی انجینئر مارے گئے تھے، تمام پاکستان کی قوم نے کنڈول بھی کیا، مذمت بھی کی اس واقعے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب زبانی جو باتیں ہیں اس سے بڑھ کر پاکستان کو پریکٹیکلی ٹھوس بنیادوں کے اوپر ایسے اقدامات اٹھانا ہوں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اور چین کے امبیسڈر نے یہ کہا کہ ہم وہ سچ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے کون ملوث ہے اور جو بھی ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی، جب پاکستان خود کہتا ہے کہ یہ بڑا ہائی ویلیو منصوبہ ہے سی پیک، تو ہائی ویلیو اگر منصوبہ ہے تو اس کے لیے پھر ہائی لیول سیکیورٹی بھی چاہیے۔ مین کے انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید جو پاکستانی حکام کے دعووں کے باوجود جس طرح کی سیکیورٹی چین کے جو انجینئرز ہیں ان کے جو ورکرز ہیں ان کو پاکستان میں پرووائڈ کیے جانا چاہیے تھی وہ ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جب جو بشام والا واقعہ ہوا، ایک چین کے وہاں پر ڈپلومیٹ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ پرسنلی جب ہاسپٹل میں وہ باڈیز لینے گئے اور ان کے کچھ اور 2 کولیگز تھے تو ان کے چہروں تک کی شناخت نہیں ہو رہی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، دے ور انوسینٹ، اور صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں آ کے کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس سے جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے چین کے ڈپلومیٹس، تو ان کے اوپر بہت وہ ایک ٹریجک تھا ان کے لیے وہ سینز دیکھنا، ان کی فیملیز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، کہ اس طریقے سے ان کے لوگ جو پاکستان میں پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے آئے تھے اور اس طریقے سے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تو اس سے ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے جب یہ خبر جاتی ہے پیچھے چین میں کہ پاکستان میں چین کے شہریوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی بہتر کرنا ہوگی چین کی، اور سیکیورٹی بہتر کریں گے تو ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کا اس کے حوالے سے یقینی طور پر مستقبل ہے اور ٹرو جو پوٹینشل ہے اس کو ریئلائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا چین کے اہلکار نے کہ چین جو ہے ان لائک ادر کنٹریز
وہ پاکستان میں انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہے، زراعت کو بھی پروموٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو پاکستان کی لوکل کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ اپنا جو نظام ہے وہ پاکستان کے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا، امپوز نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جو لوکل کنڈیشنز کے مطابق پاکستان میں انڈسٹریل کوآپریشن ہو یا جو ایگریکلچر کے شعبے میں کوآپریشن ہو، اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہتا ہے۔ تو یہ کچھ عام باتیں تھیں آئی تھنک، لیکن جو مین ہائی لائٹ تھی، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ریئل ٹائم انفارمیشن فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو چین کی کم از کم یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے بہت زیادہ توقعات تو نہیں ہے لوگوں کی، لیکن ایونچولی لوگوں کو شاید وہ حیران کر دیں کہ وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کا جو سولی فوکس ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔